بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نشتر ہاسپٹل میں جو واقعہ ہوا ہے وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یعنی ماضی میں بہت دفعہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اور یہ رپورٹ ہوتا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر دفعہ ہم وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ یعنی سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی چیزیں۔ اور اور وہ جو ویژولز ہیں نا بہت تکلیف دہ، آپ وہ دیکھ نہیں سکتے، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو رات کو نیند نہ آئے۔ یعنی اس کا جو انتظامیہ ہے نا بیسکلی آپ کی نشتر ہاسپٹل کی، وہ بھی اب اس حوالے سے کترا رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے معاملہ باہر تو آ گیا پبلک میں، لیکن اس کو ڈیفینڈ کیسے کیا جائے۔ تو اس طرح سے ہر دفعہ ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، اور جو انکوائریز ہیں وہ ہوتی ہیں، باقاعدہ رپورٹس طلب کی جاتی ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، آپ کے وزیر اعظم کی طرف سے، یعنی جو بھی اتھارٹی ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ وہ والی لاشیں ہیں جو کہ لاوارث لاشیں ہیں، ان کا بھی پورا ایک پراپر سسٹم ہے کہ اگر کوئی لاوارث لاش آ گئی ہے تو اس کو پولیس کو بتایا جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ کو، اور وہ اس کی شناخت کے لیے رابطہ کیا جاتا ہے ان کے لیے، اور باقاعدہ نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، اخبارات میں خبریں لگائی جاتی ہیں، اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، لیکن اس سب میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور پولیس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں ایسی کوئی معلومات ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی کیس ہی نہیں آئے کہ لوگوں سے شناخت کے حوالے سے پوچھا جائے۔ اور کیونکہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے تو جو سزا جزا والا تو نظام ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس، بے حس قوم ہے ویسے بھی۔ مجھے یاد ہے یہ 2009-10 میں بھی ایسے پہلے ہوا ہے، آپ کو اس طرح کی اچھمبے کی باتیں جو ہیں نا اس ملک میں ایسے معاملات نظر آئیں گے، آپ کو کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن بلکہ غیر مہذب معاشروں میں بھی ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گی کہ جس طرح کے ویژولز وہ ہیں، اگر وہ آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، لیکن اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اناٹمی جو ان لاوارث لاشوں کو لیا بھی جاتا ہے۔ اگر کوئی ہاسپٹل میں لاوارث لاش ہو، اس کو میڈیکل پرپزز کے لیے، ٹیچنگ پرپزز کے لیے اناٹمی ڈپارٹمنٹ نشتر ہاسپٹل سے لیتا ہے، اور ان کی باقاعدہ دیکھ بھال کی جاتی ہے، یعنی اس لاش کی، اور اس کا پراپر ایک پورا سسٹم ہے۔ تو وہ جو ایس او پیز تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا، جو غلط بات تھی۔ آؤٹ آف دا روف آپ نے اوپر آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے پھینک دیے، وہاں پہ چیلیں بھی ہیں، گدھ، کوے، 100 اوپر کے چرند پرند وہاں پہ موجود تھے، اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی جو خیراتی ادارے ہیں، جو ایدھی سروسز ہیں یا چھیپا والے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں جو اس طرح کے معاملات میں لاوارث لاشوں کو دفناتی ہیں، کفناتی ہیں، صرف ان کو کالز نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنی بے حسی کی آپ دیکھ لیں، انہیں بس اٹھایا اور چھت پہ ڈال دیا، لیکن یہ ایک جسٹ ایک لیم ایکسکیوز ہے کہ وہ اناٹمی کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی تھی لاشیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اور اناٹمی کے لیے بھی وہ ایک کھلے رومز ہوتے ہیں، ہالز ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو میڈیکیشنز دی جاتی ہیں، اور ان کو کیمیکلز لگائے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کھلے آسمان تلے انہوں نے پھینک دی ہیں، یہ صرف اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور کیونکہ یہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے تو ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہوتی ہے ہماری ہر چیز، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ وہی دیکھیں گے، کمیٹی بیٹھے گی، وہ رپورٹ پیش کرے گی، پھر بہانہ بنایا جائے گا، پھر کسی کو عارضی معطل کیا جائے گا، پھر وہی بندہ معطل جو ہے وہ ایک اعزاز اور ترقی کے ساتھ بحال ہوگا۔ تو اس معاشرے میں یہ چیزیں چلتی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ نظام کی تو بات ہی نہ کریں نا ہم، نظام تو بالکل ویسے ہی مایوس ہے، ہم بہت مایوسی کی فضا ہے۔ یعنی آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس طرح سے لاشوں کی بے حرمتی آپ کو چھتوں پر پڑی ہوئی ہیں، اور بہت ڈسٹربنگ ویڈیوز ہیں، وہ بہت ڈسٹربنگ۔ اور کیا ہوگا کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے ہوگا، اس پہ بات ہوگی، پھر عوام چپ، پھر ایک عرصے بعد پھر وہی کام شروع ہو جائے گا۔ یعنی جب تک آپ قرار واقعی سزائیں نہیں دیں گے ان لوگوں کو، تب تک یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ تو جو ڈپارٹمنٹس جو ان کے
جن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو ان کو جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے اور قرار واقعی سزائیں دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور مثالیں بنائیں آپ ایسے لوگوں کی کہ بے حسی کا کیا حد ہے، تو ان کو سزائیں دیں تاکہ باقی آنے والے جو لوگ ہیں وہ کبھی ایسا سوچیں بھی نہ۔ مسلمان ملک ہے یار، یہ مسلمان سٹیٹ ہے،